بینکوں سے بھی پیسہ نہیں نکلا لیکن پرائسز اوپر جا رہی ہیں. سوسائٹیز میں پرائسز اوپر جانے کی وجہ کیا بنی اور آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس ٹائم آپ کو انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے. تو ہم یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے. ویورز، جو ایک جمود طاری تھا پچھلے 2 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں، اس کی ایک تو مین وجہ جو تھی وہ تھی کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی پاکستان میں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ فیکٹرز ایڈ ہوتے گئے جس میں انٹرسٹ ریٹ ایڈ ہوتا گیا، وہ بڑھتا گیا، ڈالر کی پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی گئی اور اس طرح گولڈ جو ہے اس کی پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک فیکٹر بنی ریئل اسٹیٹ سے لوگوں کا پیسہ نکلنے میں. تو لوگوں نے ان چیزوں میں انویسٹمنٹ کیا اور اپنا پیسہ وہاں سے نکالا. اچھا، پچھلے جب جیسے یہ الیکشن ہوئے، اس گورنمنٹ آئی، نئی گورنمنٹ آئی، تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہونا شروع کی، جیسے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنا سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گریجولی انٹرسٹ ریٹ آپ کے سامنے وہ کم ہونا شروع ہوا. ڈالر کی جو قیمت ہے وہ سٹیبل ہے کافی ٹائم سے ایک ہی جگہ، ٹھیک ہے. اور گولڈ کی قیمت اپنی ایک پیک پہ جا چکی ہے. اس طرح اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ اپنی ایک پیک پہ جا چکی ہے، وہاں پہ جا کے وہ اب اسٹے کر رہی ہیں، رکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پوری صورتحال میں جو چیز ایک تھی وہ جو کہ ایک چیز پرسیپشن بنا ہوا تھا، ایک جمود طاری تھا، وہ یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی اینٹی ریئل اسٹیٹ پالیسیز، یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا اس پورے ٹائم میں، ٹھیک ہو گیا. تو جیسے ہی فروری سٹارٹ ہوا، یہ اس سال اسی ابھی فروری کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے نا کچھ ایک نیوز آئی کہ وہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، کچھ ریلیکسیشن دینا چاہتے ہیں. جیسے وہ نیوز مارکیٹ میں آتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہتی ہے. تو آپ لوگ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جگہ پہ آپ پرائسز دیکھ لیں. اور اس جو نیوز ہے اس کی وجہ کیا بنی، گورنمنٹ ایک ٹاسک فورس قائم کی، ریئلٹرز کے اوپر مشتمل ایک ٹاسک فورس قائم کی. اس نے منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی، اپنے سفارشات پیش کی، اس نے پرائم منسٹر کو سفارشات پیش کی ہوئی ہیں جس میں کچھ ریلیکسیشنز ہیں ٹیکسز کے بارے میں. تو جیسے ہی وہ نیوز باہر آتی ہے تو پرائسز گریجولی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس ٹائم آپ مختلف سوسائٹیز میں، سب سوسائٹیز میں یہی سچویشن چل رہی ہے کہ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف یہ نیوز بنی. اچھا، وہ نیوز کیا آتی ہے اور اس میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ 236 کے اس کو ختم کرنے جا رہی ہے، سی کو ختم کرنے جا رہی ہے. اس طرح جو 7E اس میں تھوڑی موڈیفیکیشن کرنے جا رہی ہے، مطلب اس کی ختم نہیں ہوگی بٹ اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. FED جو کہ لاگو ہوئی تھی وہ abolish ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو سارے پروسیس ہو جائیں گے تو تب دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی کیا سچویشن ہو جائے گی. ابھی دیکھیں، ابھی انٹرسٹ ریٹ تو پہلے بھی کم ہو رہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. صرف یہ ہوا کہ پرسیپشن ختم ہوا، جو لوگوں کے دلوں میں ایک جمود بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرسیپشن ختم ہوا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں. ریئل اسٹیٹ چلنا شروع ہوگی. جیسے ہی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں پرسیپشن ختم ہوتا گیا، اب دیکھیں کہ پرائسز جو ہیں وہ اب DHA کو لے لیں. میں آپ کو DHA کی مثال دیتا ہوں. DHA اسلام آباد کے تمام فیزز میں پرائسز جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پرٹیکولرلی آپ اگر DHA فیز 7 کی بات کریں تو اس میں آلموسٹ پرائسز جو ہے وہ 8 لاکھ جو جمپ کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح پارک سٹی میں پرائسز بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، فیصل ہلز میں پرائسز بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. DHA کوئٹہ نے پچھلے 2 ویکس میں بہت زبردست، لوگوں نے وہاں پہ اچھا پروفٹ گین کیا. جو فائز 30 لاکھ پہ تھی وہ 50 لاکھ پہ پہنچ گئی، اس سے آگے چلے گی، ٹھیک ہے. اس طرح DHA لاہور میں بہت اچھا پرفارم شروع کر دیا. ملتان میں DHA باولپور میں، لاہور سمارٹ سٹی میں ان چیزوں نے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اس پوری صورتحال میں اپنے یہ یاد رکھنا کہ ابھی گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کم نہیں کیا ہے. تو مارکیٹ سٹارٹ ہو گیا، مارکیٹ چلنا شروع ہو گیا. اب اگر گورنمنٹ یہ ٹیکسز ختم کرتی ہے اور ٹیکسز میں موڈیفیکیشن کرتی ہے تو اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور ایک اور چیز جو اس میں ایڈ کرتا چلو کہ ابھی بینکوں سے پیسہ نکلے، کیونکہ ابھی بینک 12% انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں اور بہت زبردست انٹرسٹ ریٹ ہے. تو ابھی بینکوں سے بھی پیسہ نہیں نکلا. تو آنے والے دنوں میں جیسے ہی یہ گورنمنٹ ٹیکسز کم کرے گی اور بینکوں سے پیسہ نکل کے باہر آئے گا اور انٹرسٹ ریٹ سب سنگل ڈجٹ میں آئے گا، ڈیفینیٹلی بینکوں سے پیسہ پھر باہر نکلے گا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر یہ اس مارکیٹ کو ایک بہت زبردست بوم ملنے جا رہا ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ بوم اس سے بھی بہت اچھا بوم ہوگا.
مطلب وہ ایک یہ ہماری ایکسپیکٹیشنس نہیں تھی کہ اتنا جلدی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اپریل میں کہیں جا کے یہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی، بس مارکیٹ نے ابھی سے جو ہے نا بڑا زبردست پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے. اس ٹائم آپ اگر مختلف فیزز میں چلیں تو آپ کو آج وہ جو ریٹ جو آج سے 2 ہفتے پہلے ریٹ تھا، اب وہ ریٹ آپ کو کہیں پہ نہیں مل رہا، وہ ریٹ وہاں سے جمپ کر چکے ہیں. اور ابھی جو مارکیٹ ہے جمپ کے، یہ جلدی مارکیٹ واپس بھی نہیں آئے گی، مطلب یہ یہاں پہ مارکیٹ سٹے کرے گی. تو آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے. اور یہ جو پیریڈ یہ اونلی یہ 1 منتھ 2 منتھ کا پیریڈ ہے. اس پیریڈ کے اندر آپ لوگ انویسٹمنٹس کر لیں. کہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں؟ آپ اپرووڈ سوسائٹیز، کوئی بھی اپرووڈ سوسائٹی ہے، اس کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ اس اماؤنٹ کے حساب سے آپ وہاں پہ کوئی نہ کوئی اپنی انویسٹمنٹ کر لیں، کوئی نہ کوئی وہاں سے پلاٹ لے لیں، فائل لے لیں، پلاٹ لے لیں. کیونکہ پہلے پرسیپشن یہ تھا، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ شاید یہ ان ڈیولپڈ جو پراپرٹیز ہے یہ نہ بڑھیں، بٹ جو پچھلے 2 ویکس میں دیکھا تو ان ڈیولپ پراپرٹیز بھی ایکولی بڑھ رہی ہیں جیسے ڈیولپ پراپرٹیز بڑھ رہی ہیں. تو آپ لوگ ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر لیں جو کہ اپرووڈ سوسائٹیز ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو اس لیے ابھی آپ اپنے پیسے لگائیں، اور ابھی پیسے بالکل بینکوں میں مت رکھیں، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ مزید کم ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں بھی یہاں سے مہنگی ہو جائیں گی. تو آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو کہ آپ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو مزید کوئی ٹیکسز کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ جو لوگ ہمارے پرماننٹ ویورز ہیں اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور اس کو شیئر کر لیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.